علماء ذوی الاحترام، شعراء، نعت خواں، دانشور، دور و نزدیک سے سننے والے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ہم سبوں کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج ہم اور آپ کل ہند تحریک خاکساران حق غوری گنج بنارس کے زیر اہتمام منعقدہ جشن آمد رسول کے حوالے سے اس دینی و علمی مجلس میں حاضر و شریک ہیں، جس کے انعقاد کا اعزاز حاصل کیا ہے اراکین تحریک خاکساران حق نے۔ ہماری دوہری سعادت ہے کہ آج ہم جس رسول پاک کے ذکر کے لیے حاضر ہوئے ہیں، یہاں جمع ہوئے اور اکٹھا ہوئے ہیں، اسی رسول کی ایک آل گلے گلزار قادریت چمنستان بلگرام کے مہکتے ہوئے پھول، پیر طریقت حضور سید سہیل میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ ہم سب کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ امام اہل سنت مجدد اعظم قدس سرہ العزیز نے فرمایا تھا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں آغاز جلسہ سے اپنی قیام گاہ سے یہاں کے بچوں کی نعت خوانی بھی سن رہا ہوں اور بیانات کو بھی وقتاً فوقتاً سماعت کر رہا ہوں، اور یہاں اسٹیج پر آ کر آپ حضرات کے جذبہ عشق و محبت کو بھی ملاحظہ کر رہا ہوں۔ تو ہمیں بزرگان بنارس کے ساتھ ساتھ ماضی قریب کے ایک عظیم بزرگ حضور مجاہد ملت مناظر اہل سنت حضرت علامہ حبیب الرحمن صاحب قبلہ رئیس اریسہ علیہ رحمت و رضوان یاد آ گئے، جنہوں نے اشاعت سنیت و اشاعت مسلک اعلیٰ حضرت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا۔ اپنے مال سے، اپنی دولت سے، اپنی جان سے اور اپنے قدم و مبارک سے اسلام و سنیت کی ترویج و اشاعت کا ایک اہم فریضہ انجام دیا ہے۔ حاضرین بزم، کچھ دیر حکم کے مطابق میں آپ سے جشن آمد رسول کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز اپنے ٹھوٹے پوٹے الفاظ میں گفتگو کی سعادتیں حاصل کروں گا، لیکن آئیے اس سے قبل دستور اہل سنت و جماعت کے مطابق اپنی اور ساری کائنات کے آقا و مولا حضور رحمت عالم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نہایت عشق و عقیدت اور محبت کے ساتھ نذرانے درود و عقیدت پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ سبحان اللہ۔ اور جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا،
جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور یا رسول اللہ تمہارے حسن کی تصویر کوئی کیا کھینچے، تمہارے حسن کی تصویر کوئی کیا کھینچے، نظر ٹھہرتی نہیں عارض منور پر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ربیع الاول شریف کی 12ویں تاریخ خصوصیت کے ساتھ تاریخ عالم کا عظیم دن ہے۔ ہماری حقیقی عید تو یہی عید میلاد النبی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیونکہ ہمیں جتنی بھی خوشیاں ملی، ہمارے دامن میں جتنی بھی عیدیں ہیں، یہ سب کے سب عید میلاد النبی کا صدقہ ہے۔ رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا صدقہ، آپ کی تشریف آوری کا صدقہ ہے۔ ہمارا وجود، زمین و آسمان کا وجود، اس کائنات کا وجود، سب رہین منت ہے اسی ہستی کی، اسی ذات گرامی کی جو آخری نبی ہیں، جو سید الانبیاء ہیں، جو سید المرسلین ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنے آخری پیغمبر کی آمد کا تذکرہ مختلف اسلوب میں متعدد مقامات پر قرآن مقدس میں بیان فرمایا۔ کہیں یوں ارشاد فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور آ گیا۔ کہیں یوں ارشاد فرمایا، قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تحقیق کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل آ گئی۔ کہیں یوں ارشاد فرمایا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ کہیں یوں ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق کہ اللہ نے مسلمانوں پر احسان فرمایا کہ ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا۔ علماء نے اس آیت کے ذیل میں یہ نقطہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں انسان کو ملی ہوئی ہیں، مخلوقات کو ملی ہوئی ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انداز و اسلوب میں اس احسان عظیم کا ذکر فرمایا ہے، اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہزاروں لاکھوں کروڑوں نعمتیں ہیں، مگر ان تمام نعمتوں میں جو سب سے عظیم ترین نعمت ہے وہ رسول گرامی وقار سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات گرامی ہے، آپ کی تشریف آوری ہے، آمد رسول ہے۔ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ آج کچھ لوگ کلمہ گوئی کرنے کے باوجود رسول پاک کی میلاد پر اعتراض کرتے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے جن آیات مقدسہ کی تلاوت کی ہے، ان آیات مقدسہ میں خود اللہ تبارک و تعالی نے رسول پاک کی آمد کا تذکرہ فرما دیا، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آمد رسول کا تذکرہ، ذکر رسول کرنا، یہ تو خود سنت الہیہ ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے روز الست میں تمام انسانوں کی روحوں کو اکٹھا فرمایا تھا، اور سب سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک عہد و پیمان لیا تھا کہ الستو بربکم، اے تمام انسانوں کی روحیں، کیا میں تم سب کا پروردگار نہیں ہوں؟ کیا میں تم سب کا خدا نہیں ہوں؟ کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ تمام انسانوں کی روحوں نے پکارا کر کہا تھا، بلا کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا خدا ہے، تو ہمارا پروردگار ہے۔ وہاں تو سارے لوگوں کی روحوں نے
رب کی ربوبیت کا اقرار کر لیا، مگر ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جن کو وہاں کا عہد و پیمان یاد رہا، اور ہم میں کتنے لوگ ہیں جو وہاں کا عہد و پیمان فراموش کر گئے؟ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہمیشہ اکثریت ایسے لوگوں کی رہی جنہوں نے خدا کے ساتھ الحاد کیا اور خدا کو ماننے سے انکار کیا۔ ایک دوسرا عہد و پیمان روز الست میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا، مگر عام لوگوں کی روحوں سے نہ لیا، بلکہ ان مقدس روحوں سے لیا جو پوری کائنات میں سب سے مقدس روحیں تھیں، سب سے پاکیزہ روحیں تھیں، سب سے مطہر روحیں تھیں، وہ انبیاء کرام علیہم السلام کی روحیں تھیں۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد و پیمان لیا کہ انبیاء کرام، جب تمہارے پاس سلسلہ نبوت کے آخری پیغمبر میرا محبوب میرا رسول تشریف لے آئے تو تم ان پر ایمان لانا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو تم ضرور ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا، اس کے مشن کی نصرت و حمایت کرنا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا تم نے اس پر بھاری ذمہ اپنے کاندھوں پر لیا، اس کا اقرار کیا؟ انبیاء کرام کی روحیں پکار اٹھیں، کہا اقررنا، ہم سبوں نے اقرار کیا بار الہ، ہم سبوں نے اس کی ذمہ داری قبول فرمائی۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور اس نقطے کی طرف آپ جماعت اہل سنت کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب اپنی ربوبیت کا عہد و پیمان لینا ہوا تو عام روحیں اکٹھا کی گئیں، لیکن جب اپنے آخری پیغمبر، اپنے محبوب، سارے جگ کے محبوب رسول کائنات سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت اور ان کے مشن کی نصرت و حمایت کا وعدہ لینا ہوا تو عام روحیں اکٹھا نہ کی گئیں، بلکہ تمام روحوں میں جو پاکیزہ اور مقدس روحیں تھیں، یعنی انبیاء کرام کی روحیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان روحوں کو اکٹھا کیا اور ان روحوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اقررتم واخذتم علی ذالکم اصری، کہ تم نے اس عہد و پیمان اور اس کا بھاری ذمہ اٹھایا اور اس کا اقرار کیا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے آخری محبوب کی محبوبیت قائم کرنا کتنا محبوب و پسندیدہ ہے۔ یہی کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں تو یاد نہیں، ہم عام انسانوں کو، کہ ہم کبھی روز الست میں تھے کہ نہ تھے، اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم کبھی اکٹھا کیے گئے کہ نہ کیے گئے، مگر انبیاء کرام وہ ہیں، انبیاء کرام کی روحیں وہ ہیں کہ جو چاہے عالم الست ہو، عالم دنیا ہو، عالم برزخ ہو، عالم آخرت ہو، ان کے بھولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کی رسالت، اپنے رسول پر ایمان لانے اور ان کے مشن کی نصرت و حمایت کا جو وعدہ لیا، وہ ایسی جماعت سے لیا، وہ ایسے لوگوں سے لیا، ایسے لوگوں کی روحوں سے لیا جن کے بھولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہ تو عالم الست میں، نہ عالم دنیا میں، نہ عالم برزخ میں، نہ عالم آخرت میں۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے آخری محبوب کی محبوبیت قائم کرنا کتنا محبوب و پسندیدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، ایک خبر اور ایک پیغام سارے انبیاء کرام نے ضرور نشر فرمایا کہ میرے بعد آنے والا آ رہا ہے، سید الانبیاء بن کر آ رہا ہے، میرے بعد آنے والا امام الانبیاء بن کر آ رہا ہے، میرے بعد آ رہا ہے وہ سید المرسلین بن کر آ رہا ہے۔ اس لیے میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لو کان موسیٰ حیا لا یسعنی الا اتباعی، لا یسعہ الا اتباعی،
کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی حیات ظاہری میں آج ہوتے تو میری اتباع اور میری پیروی کے علاوہ انہیں کوئی چارہ کار نہ ہوتا۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری پیغمبر کو صرف نبی ہی نہیں بنایا ہے بلکہ سید الانبیاء بنایا ہے، صرف رسول ہی نہیں بنایا ہے بلکہ سید المرسلین بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا تو ایسے اوصاف و کمالات اور اتنے اوصاف و کمالات سے کو دے کر بھیجا، ممتاز و منفرد بنایا کہ ایک مخلوق میں جتنے کمالات ممکن ہو سکتے ہیں، جتنے اچھے اوصاف ممکن ہو سکتے ہیں، وہ سارے کمالات، وہ سارے اوصاف اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری پیغمبر، اپنے محبوب سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جمع فرما دیا ہے۔ اس لیے تو امام اہل سنت قدس سرہ العزیز ارشاد فرماتے ہیں، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو پیدا فرمایا، ظاہری شکل و شباہت اور ظاہری طور پر ایک انسان کے جو اعضاء ہوتے ہیں، ان اعضاء میں بھی جو قوتیں رکھی اللہ تبارک و تعالی نے، مخلوقات میں سے کسی مخلوق کے اندر ایسی قوت اور ایسی خوبیاں نہیں رکھی، اور باطنی کمالات بھی ایسے رکھے کہ کسی مخلوق کے اندر اللہ نے ایسی خوبیاں نہیں رکھی۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو ایسا حسین و جمیل بنایا کہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین و جمیل تو ہماری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ حسین و خوبصورت تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام جو یہودیوں کے عالم مانے جاتے تھے، ابھی وہ ایمان نہیں لائے ہیں، مگر ان کے ایمان لانے کا واقعہ بھی یہی ہے کہ جب میرے آقا سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ شریف میں جلوہ بار ہوئے، حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ جب میری نظر آقا کائنات سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ انور پر پڑی، فعرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، مجھے یقین ہو گیا کہ یہ خوبصورت چہرہ، یہ حسین چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر کلمہ شریف پڑھ کر وہ داخل اسلام ہو گئے۔ حضرت ابو رسمہ تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ میں اپنے بچے کو لے کر آیا کہ دیکھیں یہ محمد عربی جو مسلمانوں کے نبی کہلاتے ہیں وہ تشریف لائے ہیں، ذرا ان کو چل کر دیکھا جائے۔ وہ فرماتے ہیں میں اپنے بچے کو لے کر آیا، جب میری نگاہ رسول کائنات کے چہرے اقدس پر پڑی، فرماتے ہیں کہ عرفت وعلمت انہ نبی اللہ، کہ مجھے یقین کامل ہو گیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت صاحب سدرۃ المنتہا فرماتے ہیں حضرت جبرائیل کہ میں نے مشارق و مغارب کو الٹ پلٹ کر دیکھا مگر رسول کائنات جیسا حسین و خوبصورت نہیں آیا۔ حضرت حدیث کریمہ میں جو میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال کی تصویر کشی صحابہ کرام نے فرمائی ہے، میں ان تمام روایتوں کو بیان نہ کر کے حضرت علی مرتضی، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہم، ان تمام کی روایتوں کو اگر آپ جمع فرمائیں گے تو مختصر روایت میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ما رأیت احسن من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کأن الشمس تجری علی خدہ، کہ ہم نے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو دیکھا ہی نہیں، گویا کہ سورج آپ کے چہرے مبارک پر رقصاں ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ اور حضرت عاصی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ تمہارے حسن کی تصویر کوئی کیا کھینچے، نظر ٹھہرتی نہیں عارض منور پر۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس نبی کے حسن و جمال کا
اندازہ ہما شما کیا لگا سکتا ہے جس نبی کے چہرے مقدس کو قرآن نے والضحیٰ کہا ہو، جن کے زلف معمبر کو واللیل اذا سجا کہا ہو؟ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اپنے نبی کے ظاہری شکل و شباہت میں بھی وہ تاثیر رکھی ہے کہ کائنات عالم میں ایسی خوبصورت کوئی چیز اللہ نے پیدا ہی نہ فرمائی۔ ظاہری اعضاء کی قوتیں بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی اعضاء کے اندر بھی جو قوتیں رکھی ہیں ہم اندھیرے میں دیکھ نہیں پاتے ہیں۔ ہم بیک وقت ایک طرف ہی دیکھ سکتے ہیں، ادھر کے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں تو ادھر کے لوگوں کو نہیں دیکھ پاتے، جب ادھر نگاہ دوڑاتے ہیں تو آپ کو نہیں دیکھ پاتے سامنے والے کو، مگر میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ مبارک کیا ہے؟ سبحان اللہ، وہ اندھیرے میں بھی دیکھتے ہیں، اجالے میں بھی دیکھتے ہیں، وہ بیک وقت آگے بھی دیکھتے ہیں، پیچھے بھی دیکھتے ہیں، دائیں بھی دیکھتے ہیں، بائیں بھی دیکھتے ہیں، اوپر بھی دیکھتے ہیں، نیچے بھی دیکھتے ہیں۔ ارے اس نگاہ کی بات کرتے ہو جو نگاہ اوپر اٹھا دیں عرش اعظم کو دیکھ لیں اور نیچے نگاہ ڈال دیں تو تحت الثری تک کی چیزوں کا مشاہدہ فرما لیں۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاب ہو بلا، جب نہ خدا ہی سپا تم پہ کروڑوں درود۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ انی لأراکم من خلفی کما اراکم من بین یدی، اے لوگو میں تمہیں پیٹھ کے پیچھے بھی ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے تمہیں سامنے دیکھتا ہوں۔ واللہ لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، خدا کی قسم مجھ پر نہ تمہارا رکوع پوشیدہ ہے، نہ تمہارے دل کے اندر جو خشوع خضوع ہے، خشیت ہے کہ نہیں ہے، وہ بھی میں دیکھا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ میرے آقا کی شان ہے دیکھنے کی۔ اس لیے میرے آقا، دوسری روایت میں آیا ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں انی لأراکم ما لا ترون انی لأرا ما لا ترون وانی لأسمع ما لا تسمعون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ دیکھنے کی قوت ہوئی میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، چلنے کی قوت، پکڑنے کی قوت، سننے کی قوت، یہ ساری قوتیں اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنے نبی کو دی ہے کائنات عالم میں کسی کو نہیں دی ہے۔ یہی وجہ ہے وصف شجاعت اور بہادری ہی کو آپ لے لیجئے۔ اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، وقت کافی ہو چکا ہے کہ میرے آقا کے بہادری اور شجاعت کو دیکھ لیں کہ بڑے سے بڑا پہلوان بھی اگر مقابلے میں آئے تو میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ رکانہ نامی پہلوان کا واقعہ آپ نے سنا ہی ہوگا، عرب کے بڑے بڑے پہلوان جس کی شجاعت و بہادری سے لرزتے تھے، میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار اسے دعوت اسلام دی تو رکانہ نامی پہلوان نے ایک شرط رکھی کہ اے محمد عربی، اگر آپ مجھ سے مقابلہ کرتے ہوئے مجھے پچھاڑ دیں، مجھے گرا دیں تو میں آپ پر ایمان لاؤں گا۔ چنانچہ ایک تاریخ مقرر ہوئی، میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے رکانہ نامی پہلوان نے مقابلہ کیا، مگر میرے آقا نے رکانہ کو پچھاڑ دیا۔ اس نے پھر دوبارہ کی گزارش کی، میرے آقا نے دوبارہ بھی اسے پچھاڑ دیا۔ تیسری بار کی گزارش کی، جب اب بھی وہ مغلوب ہو گیا تو میرے آقا کی بارگاہ میں کیا کہتا ہے، کیا عرض کرتا ہے، ان شانک لعجیب، اے محمد عربی آپ کی شان تو بڑی عجیب و غریب ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، واقعے کی تفصیل بیان کرنا منشا نہیں ہے کہ میرے آقا کو اللہ تبارک و تعالی نے ظاہری اعضاء کی قوتیں بھی ایسی دی ہیں کہ پوری کائنات میں کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی قوت نہیں دی ہے۔ آپ دوسری قوتوں کو دیکھ لیں، باطنی قوتوں کو، یہ علم ہے، اختیار ہے، یہ کرم ہے اور دیگر اوصاف و کمالات ہیں، ان سب میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو بھی ممتاز و منفرد بنایا ہے کہ سبحان اللہ، کوئی اس وصف میں آپ کا شریک و سہیم نہیں ہے۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے با اختیار بنا کر بھیجا اور ایسا اختیار عطا فرمایا
کہ کائنات عالم کے مفاتیح اور ان کی کنجیاں رسول کائنات کے ہاتھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی، اس لیے میرے آقا صاحب اختیار ہیں۔ آج کچھ لوگ رسول پاک کے اختیارات پر حملہ کرتے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا عرب والے یہ دیکھ کر ایمان لائے تھے کہ محمد عربی ہماری طرح بے بس ہیں، ہماری طرح مجبور ہیں، ہماری طرح بے علم ہیں؟ اگر وہ ایسا سمجھتے تو کبھی ایمان نہ لاتے۔ اس لیے تو اہل عرب، اسی لیے تو کفار و مشرکین یہ مطالبہ کرتے تھے، اے محمد عربی اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے، اگر آپ ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیں تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے، اگر یہ درخت آپ کے بلانے پر چلا آوے تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے، اگر آپ کلکڑیوں سے کلمہ پڑھا دیں تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ اس قسم سے رکھتے تھے۔ کیا اس قسم بے مجبور اور بے کس آدمی سے شرط رکھی جاتی ہیں؟ نہیں نہیں، اگر وہ رسول کائنات کو مجبور سمجھتے، بے کس سمجھتے، بے اختیار سمجھتے، کبھی ایمان نہ لاتے۔ رسول کو انہوں نے جب با اختیار سمجھ لیا کہ یہ رسول تو وہ ہیں جو انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے، یہ رسول تو وہ ہے جو انگلی کے اشارے سے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیتا ہے، یہ نبی تو وہ ہے جو درختوں کو اشارہ کرتا ہے، تو درخت اپنی جڑ سمیت اس رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے اسلام قبول کیا اور کلمہ طیبہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بے جان چیزیں بھی رسول پاک کی اختیارات کو تسلیم کرتی تھیں۔ میرے آقا حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ احد پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ احد پہاڑ پر رسول پاک کی محبت میں زلزلہ آ گیا، احد پہاڑ جھومنے لگا۔ پہاڑوں کا زلزلہ بڑا خطرناک ہوتا ہے بظاہر۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث، اسبت یا احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ اے احد پہاڑ ٹھہر جا، تم اپنے زلزلے کو ختم کر دے، حرکت کرنا بند کر دے، اس لیے کہ تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہیں اور 2 شہید ہیں۔ میرے آقا نے یہ فرماتے ہوئے احد پہاڑ کو ٹھوکر لگائی ہے اور احد پہاڑ کی حرکت بند ہو گئی ہے، احد پہاڑ کا زلزلہ ختم ہو گیا ہے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیسا با اختیار بنایا ہے۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ انبیاء کرام با اختیار ہوتے ہی ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے نبیوں کو با اختیار بنا کر مبعوث ہی فرماتا ہے، چاہے وہ جو بھی نبی ہوں اللہ انہیں با اختیار فرماتا ہے، اور ہمارے نبی کا اختیار تو ممتاز و منفرد ہے، سبحان اللہ۔ اسی طریقے پر رسول پاک کا علم لے لیجئے، رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو علم عطا فرمایا وہ کسی کو بھی ایسا علم عطا نہ فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ بریلی کے امام احمد رضا علیہ رحمت و رضوان نے علم غیب کے انکار کرنے والوں پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو قرآن پاک کی ترجمانی فرمائی ہے، حدیث کریمہ کی ترجمانی فرمائی ہے، فقہاء اسلام کی ترجمانی فرمائی ہے۔ قرآن مقدس نے سب سے پہلے ایسے لوگوں پر کفر کا فتویٰ صادر فرمایا ہے۔ کیا آپ وہ واقعہ تفسیر در منصور کا فراموش کر جائیں گے کہ جب ایک صحابی رسول کی اٹھنی گم ہو گئی، میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تلاش کرنے کے بعد وہ صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میری اٹھنی گم ہو گئی ہے اور تلاش بسیار کے بعد بھی مجھے میری اٹھنی نہیں مل رہی ہے۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اٹھنی فلاں جنگل میں ہے۔ یہ سن کر وہاں پر کچھ ایسے لوگ تھے جو زبان سے کلمہ پڑھتے تھے مگر ان کا دل کفر سے بھرا ہوا تھا، جس کو قرآن کی اصطلاح میں اور اسلام کی اصطلاح میں منافق کہتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا، وما یدریہ بالغیب، محمد غیب کیا جانے؟ بس اتنا کہنا تھا کہ فوراً قرآن کریم کی آیت اتری اور یہ فرمایا گیا کہ قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ اے محبوب
تم فرما دو کہ کیا تم اللہ اور اس کی کتاب اور اس کے رسولوں سے ٹھٹھا کرتے ہو، مذاق کرتے ہو، بہانے نہ بناؤ، تحقیق کہ تم کافر ہو چکے مسلمان ہونے کے بعد۔ یہ کس نے فتویٰ دیا؟ یہ قرآن کا فتویٰ ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ اے محبوب، اگر یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں پڑھتے رہیں، کلمہ پڑھتے ہیں پڑھتے رہیں، روزہ رکھتے ہیں رکھتے رہیں، حج کرتے ہیں کرتے رہیں، جنگوں میں شریک ہوتے ہیں ہوتے رہیں، مگر اے محبوب جب انہوں نے آپ کے علم کا مذاق اڑایا ہے، آپ کے علم غیب کا استحراق کیا ہے، تو نہ ان کا کلمہ دیکھا جائے گا، نہ ان